بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز آپ اسلامک دنیا چینل کو لائک کیجیے، فالو کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس سے توبہ نہیں کی تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5575۔ سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو بیت المقدس کے شہر ایلیا میں شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، پھر آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آپ کو دین فطرت کی طرف چلنے کی ہدایت فرمائی۔ اگر آپ نے شراب کا پیالہ لے لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو معمر ابن الحاد، عثمان بن عمر اور زبیدی نے ظاہری سے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5576۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جو تم سے اب میرے سوا کوئی اور نہیں بیان کرے گا، کیونکہ اب میرے سوا کوئی صحابی زندہ موجود نہیں رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہالت غالب ہو جائے گی اور علم کم ہو جائے گا، زناکاری بڑھ جائے گی، شراب کثرت سے پی جانے لگے گی، عورتیں بہت ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی نگرانی کرنے والا صرف ایک ہی مرد رہ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5577۔ شہاب نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابن مسیب سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو عین زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اسی طرح جب کوئی شراب پیتا ہے تو عین شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے خبر دی، ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں امور مذکورہ کے ساتھ اتنا اور زیادہ کرتے تھے کہ کوئی شخص دن دہاڑے اگر کسی بڑی پونجی پر اس طور ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ مومن رہتے ہوئے یہ لوٹ مار نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5578۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو انگور کی شراب مدینہ منورہ میں نہیں ملتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5579۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب ہم پر حرام کی گئی تو مدینہ منورہ میں انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی۔ عام استعمال کی شراب کچی اور پکی کھجور سے تیار کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5580۔ عامر نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا، اما بعد، جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی: انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو، اور شراب خمر وہ ہے جو عقل کو زائل کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5581۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابو عبیدہ، ابو طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کو کچی اور پکی کھجور سے تیار کی ہوئی شراب پلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے آ کر بتایا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس اٹھو اور شراب کو بہا دو، چنانچہ میں نے اسے بہا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5582۔ معتمر نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک قبیلے میں کھڑا میں اپنے چچاؤں کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا، میں ان میں سب سے کم عمر تھا۔ کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی، ان حضرات نے کہا کہ اب اسے پھینک دو، چنانچہ ہم نے شراب پھینک دی۔ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کس چیز کی شراب بنتی تھی، فرمایا کہ تازہ پکی ہوئی اور کچی کھجوروں کی۔
ابو بکر بن انس نے کہا کہ ان کی شراب کھجور کی ہوتی تھی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار نہیں کیا، اور مجھ سے میرے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اس زمانے میں ان کی شراب اکثر کچی اور پکی کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5583۔ بکر بن عبداللہ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو وہ کچی اور پختہ کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5584۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطاق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی پینے والی چیز نشہ لاوے وہ حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5585۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطاق کے متعلق سوال کیا گیا۔ یہ مشروب شہد سے تیار کیا جاتا تھا اور یمن میں اس کا عام رواج تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی نشہ لانے والی ہو وہ حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5586۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبا اور مزفت میں نبیذ نہ بنایا کرو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہنتم اور نقیر کا بھی اضافہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5587۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی، انگور سے، کھجور سے، گیہوں سے، جو اور شہد سے، اور خمر۔ شراب وہ ہے جو عقل کو مخمور کر دے۔ اور 3 مسائل ایسے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمیں ان کا حکم بتا جاتے۔ دادا کا مسئلہ، کلالہ کا مسئلہ اور سود کے چند مسائل۔ ابو حبان نے بیان کیا کہ میں نے شعبی سے پوچھا اے ابو عمرو، ایک شربت سندھ میں چاول سے بنایا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی، یا کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہ تھی۔ اور حجاج ابن منہال نے بھی اس حدیث کو حماد بن سلمہ سے بیان کیا اور ان سے ابو حبان نے اس میں انگور کے بجائے کشمش ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5588۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شراب 5 چیزوں سے بنتی تھی، کشمش، کھجور اور گیہوں، جو اور شہد سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5589۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح اپنے دونوں مینڈھوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5558۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا، لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے ذبح کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے، قربانی وہ قطن بھی نہیں۔ اس پر ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا تھا اور عرض کیا کہ میرے پاس 1 سال سے کم کا بکرا ہے، کیا اس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر لوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مطرف نے عامر سے بیان کیا اور ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوگی، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5545۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 5546۔ عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں قربانی کے جانور تقسیم کیے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں 1 سال سے کم کا بکری کا بچہ آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حصے میں تو 1 سال سے کم کا بچہ آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5547۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے پاس آئے۔ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام صرف میں حائضہ ہو گئی تھیں۔ اس وقت آپ رو رہی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا تمہیں حیض کا خون آنے لگا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم حاجیوں کی طرح تمام اعمال حج ادا کر لو، بس بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ پھر جب ہم منا میں تھے تو ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5548۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس پر ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس میں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے پاس 1 سال سے کم کا بکری کا بچہ ہے جس کا گوشت 2 بکریوں کے گوشت سے بہتر ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اجازت دوسروں کو بھی ہے یا نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی طرف مڑے اور انہیں ذبح کیا۔ پھر لوگ بکریوں کی طرف بڑھے اور انہیں تقسیم کر کے ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5549۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے ابی بن بکرہ نے، اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، 3 پے در پہ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک مضر کا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، ذی الحجہ ہی ہے۔ پھر فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا زیادہ علم ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ بلدہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے دریافت فرمایا، یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہتر علم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام تجویز کریں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن یوم نحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، پس تمہارا خون، تمہارے اموال۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی بکرہ نے یہ بھی کہا، کیا اور تمہاری عزت تم پر ایک کی دوسرے پر اس طرح با حرمت ہے جس طرح اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور اس مہینے میں ہے، اور تم ان قریب اپنے رب سے ملو گے، اس وقت وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض دوسرے کی گردن مارنے لگے۔ ہاں، جو یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ بعض وہ جنہیں یہ پیغام پہنچایا جائے، بعض ان سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے ہوں جو اسے سن رہے ہیں۔
اس پر محمد بن سیرین کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے اس کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5550۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قربان گاہ میں نہر کیا کرتے تھے، اور عبید اللہ نے بیان کیا کہ مراد وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5551۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ذبح اور نہر عیدگاہ میں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5552۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5553۔ وکی اور یزید بن ہارون نے بیان کیا اور الفاظ حدیث یزید کے ہیں، ان سے کہمس بن حسن نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے، کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کنکری پھینکتے دیکھا تو فرمایا کہ کنکری نہ پھینکو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا ہے۔ یا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کنکری پھینکنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور کہا کہ اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، البتہ یہ کبھی کسی کا دانت توڑ دیتی ہے اور آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اس شخص کو کنکریاں پھینکتے دیکھا تو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں سنا رہا ہوں کہ آپ نے کنکری پھینکنے سے منع فرمایا یا کنکری پھینکنے کو ناپسند کیا، اور تم اب بھی پھینکے جا رہے ہو، میں تم سے اتنے دنوں تک کلام نہیں کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5479۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا کتا پالا جو نہ مویشی کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ شکار کرنے کے لیے، تو روزانہ اس کی نیکیوں میں سے 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5480۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مویشی کی حفاظت یا شکار کی غرض کے سوا کسی اور وجہ سے کتا پالا، اس کے ثواب سے روزانہ 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5482۔